غیر قانونی بنگلہ دیشی جو بھارت میں ہیں ان کی بڑی تعداد بقول بھارت کے ہے، تو جن کو وہ بنگلہ دیش واپس بھجوانا چاہتا ہے. تو ٹینشن بھی ہے ان دا سینس کہ بہت سے لوگوں کو بھارت دھکیل رہا ہے ٹورڈز بنگلہ دیش جی جو انڈاکومنٹڈ بنگلہ دیشی ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر بھارت میں کوئی غیر قانونی بنگلہ دیشی ہیں بھی، اس کا طریقہ کار ہے. تو آپ ان کے پاس ڈاکومنٹس اگر ہیں کہ نہیں بنگلہ دیش کے، اگر ہیں تو پھر بنگلہ دیش کی حکومت کو انفارم کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ ویریفائی کیجئے کہ یہ بنگلہ دیشی ہے کہ نہیں. لیکن بھارت ایک یونیلیٹرل ایک کام کر رہا ہے وداؤٹ ویٹنگ فار ویریفیکیشن فرام ڈھاکہ. تو اس طرح تو کام نہیں ہوتے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے یہاں بھی جے ہند. سواگت ہے دوستوں آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں. تو دوستوں سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. پلیز آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. پچھلے کافی لمبے ٹائم سے ہمارے چینل پر آپ کو پاکستانی میڈیا کی ویڈیو نہیں مل رہی تھی، لیکن اب سے آپ کو ریگولر دوستوں پاکستان کے زیادہ تر مین اسٹریم میڈیا کی ایک سے بڑھیا اور انٹرسٹنگ ویڈیو روزانہ ملتی رہے گی. تو پلیز ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. ہو سکے تو ہائپ بھی کیجیے گا. آپ کو پتہ ہی ہے دوستوں پاکستانی میڈیا کس طرح سے بھارت کے بارے میں ہر ایک شو میں باتیں کرتا ہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستانی میڈیا میں ایک بار تو کوئی کہے گا، ایک آدمی بیٹھ کر کہے گا کہ بھارت کافی بڑا ہی آبادی والا ملک ہے، ان کی اکنومی ہم سے سٹرونگ ہے اور اس کی وجہ سے اور بڑی مارکیٹ ہے، اس کی وجہ سے سارے دنیا کے دیش بھارت کی طرف آکرشت ہوتے ہیں. لیکن اس سے اگلی ایک منٹ میں دوستوں پاکستانی ایک دوسرے چہرے کے ساتھ نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں تو اب اکنومی ڈوب رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اس طرح کی باتیں کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور سب دوستوں ٹھیک رہا آپ کو پتہ ہی ہے کس کے سر پھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب دوستوں جو پشچم بنگال میں بی جے پی کی سرکار بنی اور اس کے بعد بنگلہ دیشی گھسپیٹیوں کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ ہو رہا ہے اس سے پاکستانیوں کو کرارا جھٹکا لگ رہا ہے. اور پاکستانی دیکھیے دوستوں کس طرح سے بل بلا رہے ہیں. جو بنگلہ دیش سے دوستوں جتنے بھی گھسپیٹیے بھارت میں آتے تھے ان کو دوستوں آئی ایس آئی اور پاکستان بھی کافی لمبے ٹائم سے استعمال کرتا رہا ہے. لیکن اب دوستوں ایک ایک کو چھنٹنی کر کے جس طرح بھگایا جا رہا ہے تو پاکستانیوں کو اس کا سب سے زیادہ درد ہو رہا ہے. تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ. کیونکہ بھارت میں جو ایک مزاج اس وقت ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. اگر آپ جو نیبرنگ اسٹیٹس ہیں ان کو دیکھیے، ویسٹ بنگال میں بھی اس وقت بی جے پی کی حکومت بن گئی ہے، ادھیکاری صاحب آ گئے ہیں. اور آسام میں تو ویسے ہی ایک جو وہاں پہ چیف منسٹر ہیں وہ ویسے ہی اینٹی بنگلہ دیش اور اینٹی مسلمان ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آسام میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 35% کے قریب ہے پوری اسٹیٹ میں. تو وہاں تو ویسے بھی خطرات لاحق ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بنگلہ دیش اوریجن کے لوگ بہت ہیں، تو ان کو واپس بنگلہ دیش بھجوایا جائے. صحیح. دوسری جانب اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ پہلے تو بی جے پی کی سرکار جو تھی پچھلے 10-12 سالوں میں یہ کہتی تھی کہ جی بیکاز آف ممتا بینرجی جو ویسٹ بنگال میں چیف منسٹر ان کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ ٹیسٹا ریور وغیرہ پہ معاہدہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نہیں ہونے دے رہی. اب تو بی جے پی کی اپنی حکومت آ گئی، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے بھارت کے ساتھ تعلقات میں پرابلمز تو ہیں. پھر دوسرا جو گنگا ریور شیئرنگ جو ریور ایگریمنٹ ہے، واٹر شیئرنگ ایگریمنٹ، وہ بھی اب ایکسپائر ہو رہا ہے اس سال نومبر دسمبر میں، تو اس کو بھی رینیو کرنا ہے. تو بھی دیکھنا ہے کس طرح ہوتا ہے. تو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش نے اپنی جو پالیسی ہے نا اس کو تھوڑا سا پہلے تو بہت زیادہ فوکس تھا اپنا اس پہ بھارت پہ، تھوڑا سا پیچھے ہو کے بنگلہ دیش اب فوکس کر رہا ہے چین پہ اور مسلم دنیا پہ، اور خاص طور پہ جو ہمارے جیسے ممالک ہیں پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ. تو ایک اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن یہ چیز انڈیا کو تو بہت ڈسٹرب کر رہی ہے. نہیں، انڈیا کو ڈسٹرب کر رہی ہے، انڈیا کو ڈسٹرب کر بھی رہی ہے اور انڈیا اس کا اظہار بھی کر رہا ہے کسی نہ کسی طور. کیونکہ دیکھیے نا ابھی جو گئے ہیں ہمارے حقان فیدان صاحب، انہوں نے جوائنٹ وینچرز آفر کیے ہیں، ڈرون ٹیکنالوجی آفر کی ہے، اور مختلف جو اس وقت ترکی میں خاص طور پہ ڈرون ٹیکنالوجی بڑا عبور حاصل کر رکھا ہے. تو وہ اس میں بھی انٹرسٹڈ ہے بنگلہ دیش. پھر بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ ہم نے بھی چونکہ ان کو آفر کیے F-17 تھنڈر جو ہمارے طیارے ہیں، تو اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ بھارت کو پریشان تو کیے ہوئے ہیں.
اور دوسری جانب یہ بھی یاد رہے کہ چین کا جو ہے نا اسٹرنگ آف پرلز، جو گوادر، جو دنیا کہتی ہے کہ جی جو امپورٹنٹ بندرگاہیں ہیں سارے عریبین سی میں، وہ انڈین اوشن میں یا کہہ لیجیے بھارت چین میں انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے. گوادر ہے، پھر آگے اگر آپ آ جائیے تو بنگلہ دیش میں چٹاگونگ، پھر سری لنکا میں بینٹوٹا وہ ہے، اور پھر سٹوے جو ہے میانمار وغیرہ میں، پھر آگے کمبوڈیا میں آپ چلے جائیں صحیح. تو ریم آئی لینڈ جو یا ریم ایئر بیس جو بیس ہے، نیول بیس ہے. تو یہ تمام وہ ہیں جس پہ چین کا بڑا، تو بھارت کو یہ بھی بالکل خطرات تو اس کو الحق ہوتے ہیں. اس لیے بھارت اس وقت ایک انہوں نے پروجیکٹ بھی شروع کر رکھا ہے، پروجیکٹ نکوبار آئی لینڈ. وہاں پہ وہ ایک نیول بیس سا بنا رہے ہیں تاکہ چین کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہاں اسے مانیٹر کر سکیں. تو بنگلہ دیش جو ہے طارق رحمان صاحب، میرے لیے ہمارے پرسپیکٹیو میں دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو دیکھیے نا، جب ڈاکٹر محمد یونس تھے انٹرم پریزیڈنٹ پرائم منسٹر، تو انہوں نے کافی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دی تھی، اور ہمارے ڈیفنس میں، انٹیلیجنس میں، ایون اکنامک کوآپریشن، ڈائریکٹ فلائٹس کا بحال ہو جانا، آفیشیل پاسپورٹ سے بغیر ویزا کے آنا جانا، تو تمام وہ پہلو تھے. اور پھر جو ہے نالج کوریڈور، تقریباً 500 اسکالرشپس ہم دے رہے ہیں بنگلہ دیش کو، یہ بھی. اور پھر ان کے سول سرونٹس کے لیے میڈ کریئر جو ہے ان کی ٹریننگ ہمارے لاہور میں ہو رہی ہے. تو یہ وہ تمام، اور خیر ملٹری ہمارے این ڈی یو میں اور باقی جو وار ہمارے کالج ہیں وہاں تو بنگلہ دیش کے آفیسرز آ ہی رہے ہیں. لیکن بنگلہ دیش کا جو اس وقت طارق رحمان صاحب کے انڈر لگتا ہے کہ ایک نئے کانٹورز، نئے خد و خال ہو رہے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ کوئی وہ ٹینشن چاہتے ہیں، لیکن بھارت کے ساتھ ایکول فوٹنگ پہ بات کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو مسلمانوں کی طرف یا مسلم دنیا کی طرف ان کا رجحان، یا تعلقات کو پاکستان سے بہتر کرنا، تو یہ ان کو ایک لیوریج تو پرووائڈ کرتا ہے نا، کیونکہ بھارت بھی تو لیوریج اپنا استعمال کرتا ہے پانی کے معاملات میں خاص طور پہ. تو اور پھر دوسری جانب جو بقول بھارت کے اللیگل غیر قانونی بنگلہ دیشی جو بھارت میں ہیں، ان کی بڑی تعداد بقول بھارت کے ہے، تو جن کو وہ بنگلہ دیش واپس بھجوانا چاہتا ہے. تو ٹینشن بھی ہے ان دا سینس کہ بہت سے لوگوں کو بھارت دھکیل رہا ہے ٹورڈز بنگلہ دیش، جی، جو انڈاکومنٹڈ بنگلہ دیشی ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر بھارت میں کوئی غیر قانونی بنگلہ دیشی ہیں بھی، اس کا طریقہ کار ہے. تو آپ ان کے پاس ڈاکومنٹس اگر ہیں کہ نہیں بنگلہ دیش کے، اگر ہیں تو پھر بنگلہ دیش کی حکومت کو انفارم کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ ویریفائی کیجئے کہ یہ بنگلہ دیشی ہے کہ نہیں. لیکن بھارت ایک یونیلیٹرل ایک کام کر رہا ہے وداؤٹ ویٹنگ فار ویریفیکیشن فرام ڈھاکہ. تو اس طرح تو کام نہیں ہوتے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہاں بھی یورپ میں بہت، ایون یو کے میں کچھ پاکستانی غیر قانونی طور پہ وہاں پہ رہتے ہیں، ویزا لیتے ہیں، پھر واپس نہیں آتے. تو ہمارا یو کے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ تھا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بس انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ایک بندے کو یہ پاکستانی ہے. وہ پہلے اس کو جو بھی ہے ایک سینٹر، ڈیٹینشن سینٹر میں رکھیں گے، پھر اس کے جو قوائف ہیں پاکستان گورنمنٹ کو بھجوائیں گے. جب ہم ویریفائی کر لیں گے کہ جی ہاں یہ پاکستان نیشنل ہے، تو پھر وہ اس کو ڈیپورٹ کریں گے. صحیح. لیکن یہاں معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. یہاں بھارت چاہتا ہے کہ بس فوری طور پہ ہم جو ہے کہیں کہ جی یہ بنگلہ دیشی ہے، غیر قانونی طور پہ یہاں بھارت میں آیا اور یہاں رہ رہا ہے، تو اس کو بنگلہ دیش بس ایکسیپٹ کرے. تو یہ ایک بولنگ کا طریقہ ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو طارق رحمان صاحب جو ہیں، اور دوسری جانب یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، دیکھیے طارق رحمان صاحب کی حکومت نے شیخ حسینہ کے معاملات کو اتنا سیریس نہیں بنایا، ورنہ تو ہر روز وہ بات کر سکتے تھے نا. اس کو ایک دو دفعہ ذکر ضرور انہوں نے کیا، لیکن اس پہ رائے میں کیا کہ یوں نہ لگے کہ یہ اریٹنٹ ہے یا امپیڈیمنٹ ہے ٹو ہیو گڈ ریلیشنز ود انڈیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ بنگلہ دیش کی یہ حکومت گنگا واٹر شیئرنگ اور ٹیسٹا ریور، ان پانی کے جو معاملات ہیں اس میں کافی سنجیدہ ہے. صحیح. اور بلکہ جو حکومت کچھ آفیشلز نے یہاں تک بھی کہا ہے
کہ جب تک ٹیسٹا ریور پہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا اس وقت تک ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے تعلقات بھارت کے ساتھ ٹھیک ہو سکتے ہیں یا بہتر ہو سکتے ہیں. صحیح. لیکن بنگلہ دیش کی کافی جو ہے ڈپینڈنس بھی ہے, خاص طور پہ ایکسپورٹس اور پھر ٹرانس شپمنٹ کے حوالے سے بھی. پھر 4-5 بھارت کی اسٹیٹس نیبر ہیں, نیبرنگ اسٹیٹس ہیں, کافی لمبا 4000 کلومیٹر طویل بارڈر ہے. تو دونوں کے درمیان تعلقات اچھے ہونے چاہیے. صحیح. لیکن ماضی میں جو ایک رویہ تھا بنگلہ دیش کا کہ ہم نے صرف بھارت کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک رکھنا ہے اور باقی پاکستان وغیرہ کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھنے, یہ جو ہے نا زیرو سم گیم تو ہوتی نہیں ہے. صحیح. تو کویسچن یہ ہے کہ طارق رحمان صاحب میرے خیال میں صحیح ٹریجیکٹری انہوں نے اپنے لیے اس کا فیصلہ کر لیا ہے. اور حقان فیدان کا جو وزٹ ہوا ہے, کیونکہ جب میں نے پہلے کہا نا کہ ان کے وزیر خارجہ پہلے ترکی گئے تھے, پہلا وزٹ وہاں پہ تھا, تو اب ان کا وزٹ کرنا یہ ایک اچھی بات ہے. اور اس سے کم از کم بنگلہ دیش, ترکی, پاکستان, سعودی عرب جو ہمارا ایک کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو ہے وہ بھی سامنے کہیں کہیں نظر آتا ہے, ہمیں اس کی جھلکیاں نظر آتی ہیں. وہ اس انداز سے تو نہیں, لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں چیزیں رجسٹر ہو رہی ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے. بہت سلو ہے لیکن کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے. مطلب ہاں اس کے مطلب مظاہر ہمیں مل رہے ہیں. سو اوور آل کہیں گے کہ بنگلہ دیش کی جو فارن پالیسی ہے, یہ جو اور بھی باقی اسپیکٹس ہیں, بنگلہ دیش از گوئنگ آن دا رائٹ ٹریک. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ طارق رحمان صاحب جو ہیں, چونکہ رہے ہیں کافی عرصہ یو کے میں رہے ہیں, چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور دنیا دیکھی ہوئی ہے انہوں نے, تو میرے خیال میں وہ کسی معاملے میں کوئی جلد بازی نہیں کریں گے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی طرح اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا میرے خیال میں وہ اس کی بڑی اہمیت ہے, ان کی نئی فارن پالیسی. صحیح. بھارت کے دفاعی معاملات پر بھی بات کریں گے باسط صاحب, لیکن مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. باسط صاحب, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے آفر تو کیا بھارت کو کہ وہ امریکہ سے F-35 طیارے لے, لیکن وہ تاحال یہ کیوں نہیں کر پا رہا؟ دیکھیے یہ تو بڑی جی ہاں, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ جی ہم سے لے لیجئے, ہم تو دینے کو تیار ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید امریکہ بھی اب تیار نہ ہو, یا پہلے بھی تیار نہیں تھا. تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی اچھی پسند آئی ہوگی. ہم آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کی روزانہ اسی طرح کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. پاکستان کا دوستوں بیڑا گرک ہو چکا ہے. اب ایران اور جو امریکہ کے بیچ میں وار ہوئی ہے اس میں ان کو امید تھی کہ ایک بار پھر عاصم منیر کو تو لاڈو دوستوں اس کے من میں پھوٹے ہوں گے, کیونکہ جو افغانستان کے ٹائم جس طرح ہوا تھا, جنرل پرویز مشرف نے جس طرح سے ڈالر بنائے تھے, تو اس کو لگا کہ کیا پتہ اس وار میں بھی پاکستان کی لوٹری کھل جائے. لیکن افغانستان دوستوں تھوڑا سا افغانستان کے لیے جانے کے لیے بھی راستہ جو ان کو چاہیے تھا, لیکن ایران تو بالکل سمندر کے پاس ہے, تو اس طرح کی تو ان کو ضرورت نہیں پڑی. لیکن انہوں نے جو بیچ بچاؤ کرانے والا ایک ڈھونگ کیا تھا وہ بھی ان کا فیل ہو گیا. تب دوستوں آگے آنے والے دنوں میں بھی اس وار کی چلتے ہوئے پاکستانیوں کی بھی مصیبت آئے دن بہ دن بڑھتی ہوئی جا رہی ہے. اور پاکستان کے جتنے بھی جرنیل ہیں وہ دوستوں اس وار کے اندر ڈالر ڈھونڈ رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہم آپ کے لیے اسی طریقے کی ایک سے ایک بڑی اور لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک جے ہند, وندے ماترم.